فرض کی کتنی بڑی طاقت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی روزے رکھے تب بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر جو ثواب اور فضیلت ہے وہ پوری عمر روزے رکھنے پر ثواب اور فضیلت نہیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ اس سے روزہ چھوٹے نہیں، روزے اسے ترک نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دن کے اندر جہاد کرتے، رات کو قیام اللیل کرتے، چند کھجوروں پر وہ گرمی کی شدت میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور آج ہم ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کے جو فضائل ہیں ان کو جو نصوص ہے، نصوص کی روشنی میں ان کو پیش کروں گا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اصل جو عید ہوتی ہے یہ عید اسی کی ہوتی ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لیکن جو شخص رمضان کے روزے نہ رکھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، نمازوں کا اہتمام نہ کرے، گناہوں سے اجتناب نہ کرے، تو پھر جب عید کے دن لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا دل جو ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو کس بات کی خوشی مناتا ہے؟ تو نے تو نماز نہیں پڑھی، تو نے تو روزہ نہیں رکھا، تو نے تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، تو نے تو گناہوں سے اجتناب نہیں کیا، تو پھر تو کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ تو ہمیں روزے رکھنے ہیں، بغیر عذر شرعی کے روزے کو ترک نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلے فضیلت کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی دوسری عبادت نہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو افضل عبادت قرار دیا ہے۔ تو روزہ ہمیں کسی بھی حال کے اندر چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، وہاں ہمیں رخصت پر عمل کرنا ہے۔ دوسری فضیلت کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، کی 3 دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1 دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ تو دیکھیے کہ جو 3 لوگوں کی دعاؤں کے قبول کرنے کا ذکر ہے تو اس کے اندر ایک روزے دار کی بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، اس کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان کے معنی ہے السیراب کرنا، لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر روزے دار کا کیا پروٹوکول بتلایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگے، لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، تو روزے دار کے لیے ایک اسپیشل گیٹ ہوگا۔ تو ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی فضیلت، روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت پر رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں، پاسٹ کے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم روزہ نماز کا اہتمام کریں گے تو ایک تو فرضیت ہمارے اوپر سے ثابت ہوگی، دوسرے یہ کہ ہم کو ثواب ملے گا، تیسرے یہ کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کتنا فائدہ ہے۔
تو شریعت کے احکامات کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور آخرت کے اندر ہمیں اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ پانچویں فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے روزے دار کو خود اجر دیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حالانکہ نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں، لیکن اس کی تشریحات کی گئی ہیں۔ لیکن بہرکیف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر جو ہے ریاکاری کا کوئی دخل نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو روزہ اگر انسان چاہے تو کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے پانی پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن انسان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے وہ اس ڈر سے وہ روزے کو نہیں توڑتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ خالص اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، کسی بھی حال میں روزے کو ترک نہیں کرنا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے، ہمارے وہ تمام تر کام جن کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے اندر ان کو مؤخر کر دیں، یا جن کو ڈیلے کر سکتے ہیں ان کو ڈیلے کریں، یا جن کے اندر ہم کمی کر سکتے ہیں ان کاموں کو کمی کریں، تاکہ ہم رمضان المبارک جو یہ ہم کو دیا گیا ہے آفر کے طور پر، ہم 11 مہینے تو تجارت کرتے ہی رہتے ہیں، رمضان المبارک ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے اندر اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر ہماری زندگی رمضان المبارک کے بعد نہ بدلے تو پھر یہ رمضان المبارک گویا کہ ہم نے اسی طریقے سے گزار دیا جیسے کہ ہم باقی مہینوں کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔